جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت، بس خیریت سے ہوں بحمد اللہ، آپ بھی امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اب ویسے آپ نے احمد پٹیل صاحب مرحوم کے متعلق پوچھا ہے، ویسے میں کچھ لکھتا نہیں ہوں، آپ نے لکھنے کی درخواست کی ہے، اور ویسے مجھے نہ بولنا آتا ہے نہ اس کا سلیقہ ہے لکھنے کا بولنے کا، لیکن آپ کی یادداشت کو بھی سلام ہے ماشاءاللہ۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں، میں 2015 میں 16 میں وہاں امامت میں تھا پیرامن گاؤں میں، تو میں نے خود ان کے متعلق دیکھا ہے۔ فجر کی اذان ہوتے ہی یہ مسجد میں تشریف لے آتے تھے سفید لباس میں، جس طرح سے آپ ان کو دیکھتے رہتے ہوں گے، سفید کرتا پائجامہ میں رہتے تھے زیادہ تر، اور پہلی صف میں بیٹھ جاتے تھے۔ ان کے جیب میں ایک کتاب ہوتی تھی جس کو ہم قرآن کا دل یعنی یاسین شریف کہتے ہیں، وہ جیب سے نکالتے تھے اور اس کو پڑھنا شروع کر دیتے تھے، یاسین شریف کی تلاوت کرتے تھے، اور ماشاءاللہ چشمہ لگا کر، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں آج بھی ان کو اس طرح سے دیکھ رہا ہوں جس وقت میں وہاں امامت میں تھا۔ اور جب مسجد جماعت کے ہمارے ساتھیوں کا مشورہ ہوتا تھا تو وہ اگرچہ مشورے میں تو شامل نہیں ہوتے تھے، لیکن ہم مشورے میں بیٹھے بیٹھے ان کو دیکھتے تھے کہ وہ پہلی صف میں کونے میں یا کہیں جگہ ملے وہاں بیٹھ کر یاسین شریف پڑھتے تھے، یا پھر آسمانوں کی طرف دیکھ کر جو ہے انگلیوں پر شمار کر کے تسبیح وغیرہ کرتے تھے۔ تو ان کا یہ معمول تھا، مطلب دیر تک مسجد میں بیٹھے رہنا۔ اور اس وقت سلیم بھائی مؤذن نام تھا، ایک مؤذن صاحب تھے سلیم بھائی جن کا نام تھا، تو وہ بھی وہاں مؤذن تھے، پتہ نہیں آج کل وہ وہاں ہے یا نہیں، وہ شاید اس بات کی گواہی بھی دیں گے، انہوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ میں نے بھی بارہا ان کو سلیم بھائی مؤذن کو مسجد کے باہر جو پتھر کی بنی ہوئی کرسیاں تھی اس پر بیٹھے ہوئے دیکھتا تھا، تو میں سلیم بھائی کو کہتا تھا سلیم بھائی کہ اہیا بیٹھا چھو، تو وہ کہتے تھے کہ بس احمد پٹیل صاحب نے آج جو باہر نکلے اتلے مسجد نے لوک لگا بھی آپو۔ تو کبھی کبھی میں جا کر اندر دیکھتا تھا تو پوری مسجد خالی، اور ایک لائٹ اندر جلتی تھی، اور جو ہے احمد پٹیل صاحب پہلی صف میں بیٹھ کر جو ہے تسبیح میں مشغول ہوتے تھے، یا پھر اپنی جیب سے اپنے معمول کے مطابق یاسین شریف نکال کر تلاوت کرتے ہوتے تھے۔ تو پھر ان کے اخیر میں مسجد سے جانے کے بعد جو ہے وہ سلیم بھائی مسجد کو لوک لگاتے تھے۔ تو اس وقت وہ میرے چونکہ احمد پٹیل صاحب مقتدی رہے ہیں، تو میں اس طرح سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ چیزیں میں نے ان کے اندر دیکھی ہے۔ بس آپ بھی دعا فرما دیں، اللہ تعالی ہم تمام کو بھی استقامت نصیب فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے، سچا پکا مومن بنا دے، اور اللہ تعالی ان کی ہوئی نیکیوں کو قبول فرما کر جنت میں بہتر سے بہتر اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ نصیب فرمائیں، سیئات کو حسنات سے ان کے مبدل فرما دیں، اور ان کے پیچھے رہنے والوں کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ ہم تمام کو اور ان کے تمام اہل خانہ کو اللہ تعالی سنت رسول اور اللہ کی اطاعت کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائیں، اور سنت رسول اپنانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائیں۔ تو اس وقت جو ہے اس طرح سے وہ میرے مقتدی تھے، تو اس طرح سے کچھ باتیں، یہاں تک کہ جمعہ کے دن بھی جمعہ کی نماز کے لیے جب میں بیان شروع کرتا تھا تو بیان شروع کرنے سے پہلے 2-3 منٹ پہلے وہ آ کر جو ہے مسجد میں آ جاتے تھے۔ ویسے مسجد تو بھر جاتی تھی، لیکن کبھی کبھی ہوتا یہ تھا کہ وہ کبھی تھوڑے سے 1-2 منٹ لیٹ آتے تھے، تو آ کر جمعہ کی سنتیں ادا کرتے تھے، تو میں انتظار کرتا تھا باقاعدہ کہ وہ اپنی سنتیں ختم کر لیں، اس کے بعد جو ہے میں چاہے بیان کا 1-2 منٹ لیٹ ہو جائے بیان کے لیے، لیکن میں انتظار کرتا تھا کہ وہ سنتیں ختم کر لیں، اس کے بعد بیان شروع کیا جائے۔ تو بڑی مطلب اطمینان سے توجہ کے ساتھ بیٹھ کر پھر بیان بھی سنتے تھے ماشاءاللہ، اور اس طرح کے ان کے معمولات بھی تھے، تواضع تھی ان کے مزاج میں ماشاءاللہ، تواضع تھا، جس طرح سے کہا جاتا ہے اللہ تعالی ان کو قبول فرمائے، ہم تمام کو بھی قبول فرمائے۔ تو یہ کچھ رودات تھی، اللہ تعالی ہم تمام کو قبولیت سے نوازے۔